بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا اور تم کو ایک معین وقت تک باقی رکھے گا۔ بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹالا نہیں جاتا۔ کاش کہ تم اس کو جانتے۔ تشریح: حضرت نوح غالباً حضرت آدم کے بعد سب سے پہلے پیغمبر ہیں۔ اس وقت کے بگڑے ہوئے انسانوں کو انہوں نے جو پیغام دیا اس کو یہاں 3 لفظ میں بیان کیا گیا ہے: عبادت، تقوی، اطاعت رسول، یعنی غیر اللہ کی پرستش چھوڑ کر ایک اللہ کی پرستش کرنا، دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا اور ہر معاملے میں اللہ کے رسول کو اپنے لیے قابل تقلید نمونہ سمجھنا۔ یہی ہر زمانے میں تمام پیغمبروں کی اصل دعوت رہی ہے اور یہی خود قرآن کی اصل دعوت ہے۔ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ نوح نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو شب و روز پکارا، مگر میری پکار نے ان کی دوری ہی میں اضافہ کیا۔ میں نے جب بھی ان کو بلایا کہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور ضد پر اڑ گئے اور بڑا گھمنڈ کیا۔ پھر میں نے ان کو برملا پکارا، پھر میں نے ان کو کھلی تبلیغ کی اور ان کو چپکے سے سمجھایا۔ میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے عظمت کے متوقع نہیں ہو، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح سے بنایا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے خاص اہتمام سے اگایا، پھر وہ تم کو زمین میں واپس لے جائے گا اور پھر اس سے تم کو باہر لے آئے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنایا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو۔ تشریح: حضرت نوح کی اس تقریر سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا انداز دعوت بھی عین وہی تھا جو قرآن میں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ حضرت نوح نے کائناتی واقعات سے استدلال کرتے ہوئے اپنی دعوت پیش کی۔ انہوں نے اجتماعی خطاب بھی کیا اور انفرادی گفتگویں بھی کی۔ لوگوں کو اصلاح پر لانے کے لیے انہوں نے اپنی ساری کوشش صرف کر ڈالی، مگر قوم آپ کی بات پر راضی نہ ہوئی۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اس کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس طرح کی ہے: تم اللہ کی عظمت اس طرح نہیں مانتے جس طرح اس کی عظمت ماننا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح کی قوم اللہ کا اقرار کرتی تھی، مگر اس پر اللہ کی عظمت کا احساس اس طرح چھایا ہوا نہ تھا جس طرح کسی انسان پر چھایا ہوا ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی خدا پرستی کا اصل معیار ہے۔ جو شخص خدا کی عظمت میں جی رہا ہو وہ خدا پرست ہے، اور جس کا دل خدا کی عظمت کے احساس میں ڈوبا ہوا نہ ہو وہ خدا پرست نہیں۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن
آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. نوح نے کہا کہ اے میرے رب، انہوں نے میرا کہا نہ مانا اور ایسے آدمیوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کے گھاٹے ہی میں اضافہ کیا، اور انہوں نے بڑی تدبیریں کی، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور تم ہرگز نہ چھوڑنا ود کو اور سوا کو اور یغوث کو اور نصر کو، اور انہوں نے بہت لوگوں کو بہکا دیا. اور اب تو ان گمراہوں کی گمراہی میں اضافہ کر. اپنے گناہوں کے سبب سے وہ غرق کر دیے گئے، پھر وہ آگ میں داخل کیے گئے، بس انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. تشریح: حضرت نوح کی دعوت کا لوگوں نے کیوں انکار کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو حضرت نوح کے مقابلے میں ان لوگوں کی باتیں زیادہ قابل لحاظ نظر آئیں جو دنیاوی لحاظ سے بڑائی کا درجہ حاصل کیے ہوئے تھے. وقت کے بڑوں نے اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں دعوت حق کا انکار کیا، اور جو چھوٹے تھے انہوں نے اس لیے انکار کیا کہ ان کے بڑے اس کے منکر بنے ہوئے تھے. حضرت نوح کے مخالفین نے حضرت نوح کے خلاف بڑی بڑی تدبیریں کیں. ان میں سے ایک خاص تدبیر یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ نوح ہمارے اکابر ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کے خلاف ہیں. یہ پانچوں قدیم زمانے کے صالح افراد تھے. بعد کو وہ دھیرے دھیرے لوگوں کی نظر میں مقدس بن گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے انہیں پوجنا شروع کر دیا. ان کے نام پر لوگوں کو حضرت نوح کے خلاف بھڑکانا آسان تھا. چنانچہ انہوں نے یہ کہہ کر آپ کو لوگوں کی نظر میں مشتبہ کر دیا کہ آپ بزرگوں کے راستے کو چھوڑ کر نئے راستے پر چل رہے ہیں. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اور نوح نے کہا کہ اے میرے رب، تو ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ. اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. اے میرے رب، میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو تو اس کی مغفرت فرما، اور سب مومن مردوں اور مومن عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے
ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ تشریح: حضرت نوح کی دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں بگاڑ اپنی آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ پورے معاشرے میں گمراہ عقائد اور خیالات اس طرح چھا گئے تھے کہ جو بچہ اس معاشرے میں پیدا ہو کر اٹھتا وہ گمراہی کے خیالات لے کر اٹھتا۔ جب معاشرہ اس درجے کو پہنچ جائے تو اس کے بعد اس کے لیے اس کے سوا کچھ اور مقدر نہیں کہ طوفان نوح کے ذریعے اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔